محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 خوش نصیب لوگ جن کو موت کے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ کون ہیں؟ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس مضمون کی ایک اور روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی تکلیف دیکھی، اب وہ کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی، یعنی ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو اب ایسی پیاس لگتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سمندر کا سارا پانی پی لے، اور اگر بالفرض وہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی ان کی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ 5 لوگوں کو موت کی سختی بھی نرمی میسر ہوگی، اور پھر 10 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ آئیے ان 10 اقسام کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ نمبر 1، بہنوں کو وراثتی حصہ دینے والا سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی والدین کے انتقال کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وہ وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو بروقت اور جلدی پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم وراثت کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو۔ بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھا گیا کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں سے جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا شرعی حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی ایک بالش زمین بھی ظلم سے لے لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔
یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودی عورت کو بغیر جہیز کے قبول نہیں کرتے تھے، آج اسی طرح اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، تو یہ درست نہیں۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا دوسرا شخص وہ ہے جو یتیم بچوں کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرتا ہے، اسے بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دی کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے کثرت سے صدقہ کرتا ہے۔ وہ اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ جب ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو شخص کثرت سے صدقہ کرے گا، اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جانکنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نرم دل والا چوتھا وہ شخص ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوں اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، انہیں موت کے وقت سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی، اس لیے ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی نرم اور رحم دل۔ نمبر 5، اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا پانچواں وہ شخص ہے جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھتا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر ان کی کفالت کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چھٹا وہ شخص ہے جو پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے والا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ یہ نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے اور ایمان و کفر میں تمیز ہے۔ نمبر 7، قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا ساتواں وہ شخص ہے جو خود دین سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، یعنی خود قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر رونے کی کوشش کے باوجود رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا آٹھواں وہ شخص ہے جس کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے،
ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوانی میں ان کی اچھی جگہ شادی کرے، اسے موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والا 9واں وہ شخص ہے جو راتوں کو قیام کرتا ہے، یعنی رات کی تنہائی میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اسے بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے والا 10واں وہ شخص ہے جو وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔